معروف تحقیقاتی صحافی اعزاز سید نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت اور تحریک لبیک کے مابین معاہدے کے بعد تحریک لبیک پاکستان پر پابندی ختم کرنے کا فیصلہ دراصل ریاست کی اس سوچ سے جڑا ہے جس کے تحت اسٹیبلشمنٹ انتہا پسند جماعتوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں ایسی شدت پسند جماعتیں خارجہ پالیسی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کی جاتی تھیں، جنہیں اب سیاسی منظرنامہ تبدیل کرنے کے لیے میدان میں اتارا جاتا ہے، جس کا نقصان جمہوریت اور ملک کو ہوتا ہے۔ مگر افسوس کہ ریاست کی جانب سے شدت پسندوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے تازہ ترین عمل میں سیاست دانوں کی اکثریت نے خاموش تماشائیوں کا کردار ادا کیا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں اعزاز سید کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے تحریک لبیک کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن پھر اچانک معاملات بدل گئے اور معاہدہ کرنا پڑ گیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم نے وفاقی وزراء، آرمی چیف اور ان کے ساتھ بیٹھے سول اور ملٹری انٹیلیجنس سربراہان سے مخاطب ہو کر پوچھا تھا کہ بتائیے پنجاب میں جاری احتجاج سے کیسے نمٹا جائے۔ وہ بنی گالہ میں اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ حکومتی اجلاس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب چیف ایگزیکٹو شرکاء سے رائے مانگے تو سب سے سینئر سب سے پہلے بات کرتا ہے اور پھر عہدے کے لحاظ سے سب اپنی باری پر رائے دیتے ہیں۔ سب سے سینئر فوجی افسر نے معاملے کو بات چیت کے ذریعے افہام و تفہیم سے حل کرنے کی رائے دی۔ باقی شرکاء نے بھی باری باری وہی موقف اختیار کیا۔ اقتدار کے ایوان میں ہوئے اجلاسوں میں یہی ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور کی کہی ہوئی بات سے عام طور پر اختلاف کیا ہی نہیں جاتا۔ اجلاس کے تمام شرکاء ایک ہی پیج پر تھے، لیکن بقول اعزاز سید سب کی ایک جیسی رائے آنے کے باوجود عمران خان ایک بار پھر بولے کہ تحریک لبیک ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو پورے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، ہمیں دہشت گردوں سے بات نہیں کرنی، سب جائیے اور یہی موقف اختیار کیجیے۔ عمران خان کا رویہ حیران کن تھا، لیکن جب ان کی جانب سے ایک اور واضح اور مختلف موقف اختیار کیا گیا تو اجلاس کے شرکاء نے وزیر اعظم کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دی۔ تاہم فواد چودھری شاید وہ واحد وزیر تھے جو وزیر اعظم کی اس بات کے دل و جان سے حامی تھے۔ اس اجلاس کے تسلسل میں اکتوبر کے آخری ہفتے میں کابینہ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی منعقد ہوا۔ اس دوران ایک موقع پر وزیر دفاع پرویز خٹک نے وزیر اعظم کو مشورہ دے ڈالا کہ وہ لبیک کے خلاف کارروائی کی بجائے انہیں پیسے دیں۔ ایک سرکاری افسر نے اپنے وزیر دفاع کی حمایت کی تو وزیر اعظم بولے کہ وہ کہاں سے اور کیوں پیسے دیں۔ وزیر اعظم کا خیال تھا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جتنا کام انہوں نے کیا ہے وہ شاید ہی کسی نے کیا ہو، لیکن نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حکومتوں کو ڈکٹیٹ کرنا اور پولیس والوں کو شہید کرنا حب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ ریاست کی بربادی ہے۔ اعزاز سید بتاتے ہیں کہ خیر بات آئی گئی ہوگی، لیکن یہ واضح ہو گیا کہ حکومت کے اندر ہی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ اکتوبر 2021 میں ہوئے ان دو اجلاسوں سے ذرا پہلے اپریل سن 2021 کے وسط میں مرکزی حکومت نے تحریک لبیک کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ کیا تو تمام حکومتی اداروں نے اس فیصلے پر لبیک کہا، لیکن پنجاب کے چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری، انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب اور ISI پنجاب کے سیکٹر کمانڈر میں سے اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے صرف ایک شخص نے معاونت کی اور وہ تھے IG پولیس پنجاب۔ 12 اپریل سن 2021 کو پنجاب پولیس نے کارروائی کے آغاز میں تحریک لبیک کے سربراہ کو گرفتار کیا تو پورے پنجاب میں 105 مقامات احتجاج کے باعث بند کر دیے گئے، لیکن پولیس کارروائی کے باعث 48 گھنٹوں میں لیاقت باغ، راولپنڈی سمیت 104 مقامات کھول دیے گئے۔ اس دوران لاہور میں مسجد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احتجاج 4 روز تک جاری رہا، جس پر بعد ازاں قابو پا لیا گیا۔ اس احتجاج کے دوران پولیس کے 4 جوان شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ IG پنجاب کی طرف سے زخمیوں اور شہداء کے لواحقین کی مالی اور اخلاقی ہمت افزائی کے ساتھ پنجاب پولیس کی طرف سے تحریک لبیک کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم قرار دینے کے لیے مرکز کو خط لکھا گیا، جس نے فوری کارروائی کی اور یہ تنظیم کالعدم قرار دے دی گئی۔ اس دوران پنجاب پولیس نے تحریک لبیک کو سیاسی اعتبار سے بھی کالعدم قرار دینے کے لیے خصوصی مراسلہ لکھا، مگر حکومت تذبذب کا شکار تھی۔ تب کہ IG پولیس انعام غنی کی سفارش کو نظر انداز کیا گیا تو لبیک نے آزاد کشمیر کے عام انتخابات سمیت دیگر ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیا۔ پھر ٹھیک 6 مہینوں بعد اکتوبر 2021 میں تحریک لبیک ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئی۔ اس عرصے میں پنجاب میں انتظامیہ تبدیل ہوئی تو مرکز میں بھی بعض معاملات پر ایک پیج پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ نئے IG کے طور پر راؤ سردار کے ذمہ سخت کام تھا۔ وہ اچھی شہرت کے حامل ہیں، مگر شاید اس بار وہ پرفارم نہ کر سکے یا پھر ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ بقول اعزاز سید وفاقی سیکرٹری داخلہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے سیاسی جماعت کے طور پر لبیک کو کالعدم قرار دینے کے معاملے کو نظر انداز کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس بار بھی ان کا کردار یہی تھا۔ بہرحال
یہی حال پنجاب کے چیف سیکرٹری اور ہوم سیکرٹری کا تھا۔ انہوں نے بڑا ظلم تو تب کیا جب پنجاب میں رینجرز طلب کر کے وزارت داخلہ کے ساتھ طے کر لیا کہ صوبے میں اب پولیس رینجرز کی کمانڈ میں کام کرے گی۔ ایسا کرتے وقت یہ تک نہ سوچا گیا کہ وسائل کی کمی کے باوجود اسی پولیس نے 6 ماہ پہلے اسی جن کو بوتل میں بند کیا تھا۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان کو بتایا گیا کہ رینجرز کو تو صرف گولی چلانا آتی ہے، اور اگر چناب کے پل کی دوسری طرف لبیک کے مظاہرین پر گولی چلائی گئی تو اس سے ایک منفی تاثر جائے گا، جس کا اثر ملک کے سیکیورٹی اداروں پر ہوگا اور دشمن اس صورتحال سے فائدہ اٹھائے گا۔ دوسری طرف پنجاب میں احتجاج کے باعث جی ٹی روڈ کم و بیش 10 دن سے مسلسل بند تھی اور پہلے ہی مہنگائی سے تنگ عوام مظاہرین کے ساتھ مل رہے تھے۔ اس احتجاج کے دوران پولیس کے 7 جوان شہید ہو گئے۔ حکومت پر دباؤ بڑھا مگر کوئی حکومتی عہدیدار پولیس شہداء کے گھر تک نہ گیا۔ اس دوران اچانک مفتی منیب الرحمان متحرک ہوئے۔ وہ کراچی کے ایک بزنس مین کے ذریعے آرمی چیف کے پاس پہنچے اور تحریک لبیک سے مذاکرات کے ضامن بن کر حکومت کو راضی کر لیا کہ وہ لبیک کی کالعدم حیثیت ختم کرنے سمیت تمام مقدمات واپس لے گی اور اس کے کارکنان کو رہا کرے گی۔ بقول اعزاز سید حیران کن بات یہ تھی کہ مفتی منیب الرحمان وزیر اعظم سے ملے، نہ انہیں ملاقات کی دعوت دی گئی، مگر مذاکرات اور خفیہ معاہدے کے بعد ریاست نے ان کی ساری باتیں مان کر ہتھیار ڈال دیے۔ ان کا کہنا ہے کہ در حقیقت یہ معاملہ ریاست کی طرف سے انتہا پسند جماعتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی سوچ سے جڑا ہوا ہے۔ ماضی میں ایسی جماعتیں خارجہ پالیسی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کی جاتی تھیں، تو اب انہیں سیاسی منظرنامے تبدیل کرنے کے لیے میدان میں اتارا جاتا ہے، جس کا اصل نقصان جمہوریت اور سیاست کو ہوگا۔ لیکن افسوس کہ ریاست کے ہتھیار ڈالنے کے اس عمل میں سیاستدانوں کی اکثریت خاموش تماشائی بنی رہی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔